आज 21 रजब बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लो। सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि इतनी दौलत इतना पैसा तुम्हें कैसे मिल गया। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रजब की इन खास कबूलियत की घड़ियों में जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये ऐसा वजीफा है जिसे पढ़ते साथ ही गैब से मदद आ जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं, जिसे पढ़ते साथ ही मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। जो बंदा ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगेगा अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। ये वजीफा पढ़ने से इंसान के तमाम दुख परेशानियां रंजो गम सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फौरन ही दूर फरमा देता है। आज का ये वजीफा आपको लाखों का मालिक बना देगा। ये वजीफा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में अल्लाह पाक इतनी रहमतें बरकतें फजीलतें और वसातें पैदा फरमाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए आज 21 रजब बुध के दिन ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल या हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद हराम कर दी हो, तो आज ये वजीफा पढ़ते साथ ही मौजे अपनी आंखों से देखोगे। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का ये सबसे आसान तरीन अमल है और ऐसा मौजज़ाती और करामाती वजीफा है कि एक मर्तबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई दोस्त जिन्होंने दौलत के हुसूल की खातिर हर जगह दर दर की ठोकरें खा ली, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी और हासिल भी कुछ ना हुआ। जो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करती हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर मांगे। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और कुछ उसूल और जवाबित होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ आसमान और जमीन के दरमियान ही लटकी रहती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ इस वक्त तक आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक कि तुम अपने नबी पर दरूद ना भेजो। मतलब यह है कि दुआ की कबूलियत दरूद पाक पर मौकूफ है, क्योंकि दरूद खुद मकबूल तरीन इबादत है, इसलिए दरूद पाक के तवासुत और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। हजरत शेख अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दस्ते दुआ दराज करो तो इब्तदा अल्लाह पाक की हम्दो सना के साथ करो, फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजो। उसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दुरूद पाकर खत्म करो। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजह बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 21 रजब बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आसान छोटा और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज्यादा फजीलत और बरकतों वाला है। एक बार सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें उसके बाद अपने अपने खास मकसद खास हाजत की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए, या आपके कारोबारी मसैल हैं परेशानियां हैं, आप उसकी नियत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, उसके लिए पढ़ लें। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहती हैं या आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं,
آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو ہیں۔ آپ یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ رجب کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ 21 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت پڑھنی ہے۔ جی اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے، آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جسے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورت کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورت
کوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کی شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ سورت کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت اخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ ایک وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علماء لکھتی ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 2 بار 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ایک اور بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک سے اظہار محبت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔